بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکر ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ملک بڑے نازک موڑ پہ کھڑا ہے، اور یہ بزرگ کہا کرتے تھے اور ابھی تک ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ملک بڑے نازک موڑ پہ کھڑا ہے، لیکن اس ملک میں کئی دفعہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جو اس ملک کی انتہائی بہتری کے لیے کارآمد ثابت ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ اچھی خبریں یہ ہے کہ سعودی عرب نے جناب پاکستان کے لیے ویزا جو ہے بڑا ہی آسان کر دیا ہے۔ آج کی یہ بہت بڑی خبر تھی، یہ آپ کو بتانا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ روس کے صدر کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے، اور روس نے ہمیں سفارش کی ہے کہ پاجی زراعت کے شعبے میں اور توانائی کے شعبے میں آئیں، ہم مل جل کے کام کرتے ہیں۔ دیکھیے فوری طور پہ۔ اور تیسری جو خبر ہے وہ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اقوام متحدہ کا بانی پی ٹی آئی سے متعلق ورکنگ گروپ کی رپورٹ کی ذمہ داری لینے سے گریز۔ یہ جو گریز ہے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ گریز کیوں کیا جا رہا ہے، ایک تو یہ بات بتانی ہے، اور چوتھی بات ویری امپورٹنٹ، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ورکنگ گروپ ہے اقوام متحدہ کا، اس میں رپورٹ کیسے، یعنی کہ انہوں نے اقوام متحدہ نے یہ رپورٹ شائع کی ہے، اور یہ ایک بندے کا عمران خان صاحب کے اوپر بہت بڑا احسان یعنی کہ جتایا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل کو جب عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں تو جناب اپنے اس بندے کو مزید اپنے قریب کر لیں۔ ویسے تو وہ پہلے ہی بہت قریب ہے۔ تو یہ ورکنگ گروپ کے حوالے سے اقوام متحدہ نے جو رپورٹ بنائی تھی، اس میں عمران خان کا کون سا جناب ٹائیگر شامل ہے، یہ ساری خبریں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں، اور ان خبروں سے پہلے آپ فوری طور پہ بس کر لیں ٹاکرا کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو فوری طور پہ دباؤ۔ لو جناب، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اقوام متحدہ کا بانی پی ٹی آئی سے متعلق ورکنگ گروپ کی رپورٹ کی ذمہ داری لینے سے گریز کر دیتا ہے انہوں نے، اور یہ بتانا ہے کہ یہ کیوں گریز کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس کے ترجمان ہیں جناب اسٹیفن، اور انہوں نے یو این ورکنگ گروپ کی رپورٹ پر رد عمل دے دیتا ہے۔ اور رد عمل کیا دیا ہے؟ ایک سوال پر جنرل سیکرٹری کے ترجمان نے کہا ہے کہ یو این ورکنگ گروپ کی پاکستان سے متعلق رپورٹ ایک آزاد پینل کی سفارشات ہیں۔ دیکھیے یہ ہے ہمارا ملک، کہ ہمارے ملک کے خلاف اگر کوئی بھی اندر انگلی یعنی کرنے کی کوشش کرے، چاہے امریکہ ہو، چاہے اقوام متحدہ ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، چاہے ہمارا ہمسایہ ملک ہو، کوئی بھی ہو، جب بھی ہمارے ملک کو کوئی چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے جناب، تو اللہ والوں ہی کوئی ایسے کام ہو جاتے ہیں جناب کہ ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اب اقوام متحدہ کے آزاد پینل نے ایک رپورٹ جناب جو شائع کی ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اس رپورٹ کس کی کاوش تھی؟ یہ جناب پی ٹی آئی کا ایک ٹائیگر ہے، اور آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ رپورٹ یہ تھی کہ جناب یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ سفارشات جو دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ سفارشات میں کہا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کی حراست من مانی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا کیا جائے۔ جناب یہ رپورٹ تھی، اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس رپورٹ کے بعد آج جناب گریز کی طے پھر بھی انہوں نے ہلکا جا کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست اور بانی پی ٹی آئی کی صورتحال میں مزید بہتری آئے، بس یعنی کہ یہ ہے اب ہمارا یہ اندرونی معاملہ ہے۔ اور انشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہیں جو وہ پاپولر لیڈر ہیں، جیسے ہمارے دوسرے لیڈر ہیں، اسی طرح ہمارے یہ بھی ایک سیاسی لیڈر ہیں، اور ان کی اپنی فین فالوئنگ ہے، ان کے اپنے لور ہیں، ان سے لوگ پیار کرنے والے ہیں جناب، تو وہ آ جائیں گے باہر، یہ تھوڑا ایک اندر ہی رہیں گے، بہرحال جو ان پہ اوپر مقدمات ہیں وہ تو سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ وزیر اعظم تھے
تو فواد چودھری صاحب ان کے رہے ہیں انفارمیشن منسٹر، وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں، اور وہ وزیر سائنس ٹیکنالوجی بھی رہے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ جو مقدمات اس ٹائم میں عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ہم جو مقدمات بنا رہے تھے نون لیگ والوں پہ، تو وہ میں بڑی دفعہ آن دا فلور کیبنٹ میٹنگ میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ مقدمات غلط ہے۔ کیبنٹ میٹنگ والی بات بہرحال انہوں نے ٹھیک کیا، انہوں نے کہا کیبنٹ میٹنگ میں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ پہ جو کیس بنایا یہ بھی غلط ہے۔ اسی ٹائم جب میں وزیر تھا وہ کہتے ہیں کہ جب احسن اقبال کے حوالے سے بنے کیس تو میں نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ پھر انہوں نے کہا مفتاح اسماعیل سے لے کے شاہ خان عباسی پہ جو کیس بنے تھے، انہوں نے کہا جناب میں آن دی فلور نہیں، کابینہ کی میٹنگ میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ کیس ہمیں نہیں بنانے چاہیے، یہ سیاسی انتقام ہے۔ تو اب مکافات عمل ہے، اب جو انہوں نے کیس بنائے تھے عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی دشمنوں کے خلاف، تو اب ظاہر سی بات ہے ان میں جو 9 مئی کا کیس ہے یہ ذرا بہت ایکسٹریم پہ جا رہا ہے۔ ادروائز باقی کیس جو ہیں وہ تو ایک بندے کے عیب جو ہیں وہ عیب نکال کے تو ہمارے یہاں سیاستدان اسی طرح ہی کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہے پاکستان میں بھی، بھارت سے بھی ہمیں ہوتا ہے، ساڈے ہمسائے ملک سے تمہیں پتہ ہے نا بھارت والوں۔ تو یہ تھی گفتگو جو فواد چودھری نے کی، اور جو یہ بھی پی ٹی آئی کے ٹائیگر رہے ہیں فواد چودھری بھی جناب۔ اور یہ جو رپورٹ تھی اقوام متحدہ میں جناب، جو ورکنگ گروپ ان کا ہے، انہوں نے جو یہ رپورٹ بنائی ہے دی ہے، اور یہ جناب اس کے پیچھے کون آدمی تھا جناب؟ ون اینڈ اونلی عمران خان کا ایک اور ٹائیگر، نام اس کا ہے زلفی بخاری جناب۔ انہوں نے پی ٹی آئی بانی کی گرفتاری کے خلاف یہ پٹیشن پر یو این ورکنگ گروپ میں یہ قانونی رائے دی ہے، کیونکہ یہ بانی پی ٹی آئی گرفتاری کے خلاف زلفی بخاری کی پٹیشن ہے یہ، ٹھیک ہے جی، اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ میں، اور ورکنگ گروپ نے یہ قانونی رائے دی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کا کوئی جواز نہیں، بجائے اس کا مقصد انہیں نااہل کرنا تھا۔ ورکنگ گروپ نے حکومت پاکستان سے کہا کہ ورکنگ گروپ کو پاکستان آ کر بانی پی ٹی آئی کی قید میں حالات کی تحقیقات کی اجازت دی۔ جناب یہ جو ٹائیگر ہے زلفی بخاری، انہوں نے جناب اقوام متحدہ کو اپروچ کیا تھا، جس کی بنیاد پہ جناب فوری طور پہ یہ رپورٹ انہوں نے آزاد پینل ہے انہوں نے بنائی ہے، اقوام متحدہ نے کہا اسی کوئی نہیں اس سے کوئی زیادہ بحث کر دے، انہوں نے جناب کوئی نہیں کی تھی۔ دیکھیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو بندہ مداخلت کرتا ہے خود ہی آہستہ آہستہ ہٹ جاتا ہے۔ بھائی یہ ہمیں مذاق میں بات میں نہیں کر رہا، یہ آپ دیکھ لیں، یہ اور بھی بڑی باتیں ہیں جو پیچھے اگر مڑ کے دیکھیں گے تو سارا کچھ ہوتا رہا ہے۔ سعودی عرب نے جناب پھر محبت کر دی ہے پاکستانی سیاحوں کے لیے، ویزے کی شرائط جو ہیں بالکل آسان کر دیتی ہیں، اور اس میں یہ تھا کہ نرمی کر دی، اور نئی شرائط کے تحت اب پاکستانی سیاح سعودی ویزا کے حصول کے لیے 750 صرف امریکی ڈالر جو ہیں وہ جناب کریڈٹ ان کے جب ہوگا ان کے بینک میں، تو اس کی مساوی رقم یعنی کہ بینک میں اسٹیٹمنٹ جمع کرائیں گے، جو اسٹیٹمنٹ ہوگی نا وہ ہوگی 750 امریکی ڈالر ماہانہ کی اسٹیٹمنٹ، اور وہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 750 ڈالر پڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ وہ بینک اسٹیٹمنٹ نکلوائیں، اور اس کے بعد آرام سے تھوڑا ویزا لگ جائے گا سعودی عرب کا۔ اچھا 2023 میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 23% پاکستانی سیاحوں نے سعودی عرب کا وزٹ کیا تھا، اور 2024 میں سعودی عرب کو 27 لاکھ پاکستانی سیاحوں کی سعودی عرب آمد متوقع ہے۔ دیکھیں یہ ہے جناب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگ، جن کے لیے جناب فوری طور پہ دوسرے ملکوں کے دلوں میں ان کے جو حکومتیں ہیں، جو وزیر اعظم یا صدر ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے بات ڈال دی جاتی ہے۔ ساڈا کوئی عمل دخل کوئی نہیں، ہم لوگ اس طرح کوئی کوشش نہیں کرتے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہمارا سارا نظام چلتا ہے، اور یہ سچی بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سچ بہت کڑوا ہے، بھرا نے بولنا بہت ضروری ہے اس واسطے کہ بھرا دی مجبوری جناب۔ اچھا میں دوسرا بتاؤں آپ کو کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ روس نے کہا جناب کہ تجارت بڑھانے کی روس نے خواہش کرتی ہے پاکستان کے ساتھ، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قازقستان کے دارالحکومت میں جناب آستانہ دارالحکومت ہے قازقستان کا، وہاں وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر پوٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اس موقع پر دو طرفہ جو تعلقات سمیت اہم امور پر جناب تبادلہ خیال ہوا ہے، اور اس موقع پر روسی صدر نے پاکستان کو توانائی اور زراعت کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی جناب کھل کے پیشکش کر دی ہے، اور انہوں نے پھر اور بھی بڑی باتیں کی ہیں صدر پوٹن نے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان روس اسد راست دوست ملک ہیں۔ شہباز شریف کا بھی کہنا یہی ہے، صدر پوٹن کو دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد
مبارکباد دیتا ہوں. یہ ہمارے وزیر اعظم جناب کہہ رہے ہیں اور مستقبل میں تعلقات کو مزید مضبوط کرنا ہوں گے. نہیں چک رہے کوئی بھی ہمارے دوست سوشل میڈیا پہ کہ شہباز شریف نے بھی صدر پوٹن کے ساتھ ملاقات کر لی ہے اور روسی صدر نے جناب پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات بہترین کرنے کی مزید انہوں نے کہا جی ہم کریں گے. تجارتی روابط کی بدولت دو طرف تعلقات میں مزید بہتری آئے گی. توانائی اور زراعت کے شعبے میں انہوں نے کہا کہ ہم اچھے طریقے سے تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے. یہ جناب جو صدر ہے پوٹن اس نے جناب ساڑھے وزیر اعظم نے یہ سارا کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان 60 اور 70 کی دہائی میں ہم نے تجارت کا آغاز کیا تھا. ہمیں مالیاتی اور دیگر بینکاری مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کے مزید ہم خواہاں ہیں. دیکھا جی کھل گیا نا دروازے. ایک سعودی عرب نے ہلکا دروازہ کھولیا اور روس نے فوری طور جناب دوسری تعقیب کھول دی ہے تاکہ انہوں نے کہا جناب 80 پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ جب ملے ہیں ہم بھی تو انہوں نے کہا جناب ہم بھی فوری طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جناب ترقی کرے اور ہم پاکستان کے ساتھ مل کے جناب انہوں نے کہا یہ تجارت کریں گے. کیسا پھر فوری طور پہ پرا نے جناب آپ کو بتا دیا سارا کچھ. اور آج میرے خیال میں اتنی خبریں ٹھیک ہیں. میں نے اور بھی اسکرپٹ لکھا ہوا ہے لیکن میرے خیال میں اگلا ویلاگ کروں گا اس پہ پھر مزید جو ہے وہ ڈسکشن آپ کے سامنے رکھوں گا. اور کیونکہ ویلاگ میں نے کوشش کرنی ہے کہ چھوٹا ڈیوریشن کا ویلاگ کیا جائے. پرانو اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے فوری طور پہ اجازت دے دیو. اللہ حافظ.